بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خاکہ دیکھا بعنوان سلوک یا گویا والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے اس میں کچھ باتیں تھیں, کچھ میسیجز تھے, اور روزانہ انشاءاللہ اسی طرز پر ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ ایک نشست ہوگی کہ جس میں اس خاکے سے متعلق بالخصوص لیکن کچھ باقی باتیں بھی بالعموم ہوں گی. آپ لوگ اپنے سوالات ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر بھی ایک دو دنوں میں فراہم کر دیں گے جس پر آپ اپنے سوالات وائس نوٹس کی صورت میں یا ویڈیوز کی صورت میں مختصر جامع اور یا میسیج یا ٹویٹر پہ بھی بھیج سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. تو علماء کرام کے ساتھ یہ نشست بڑی زبردست رہتی ہے, بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہے, بہت پر لطف رہتی ہے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا کرم. اللہ کا شکریہ. شان رمضان میں خوش آمدید. آپ کو بھی مبارک بھی ہو رمضان, اور آپ کو بھی ہماری ملاقات مبارک ہو. الحمدللہ روز ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر حضور؟ بہت اللہ کا کرم, اور بہت خوش آمدید. شکریہ شان رمضان میں آمد کا. بارک اللہ فیک. اور جناب قبلہ علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب, ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر عزیز. اور بہت خوش آمدید شان رمضان. بہت شکریہ. ہدیہ تبریک و تہنیت تمام علماء کرام کی خدمت میں, آپ کے ناظرین اور آپ کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے. جزاک اللہ. میری خواہش تھی کہ اگر ہم یہ آج کے اس خاکے کے حوالے سے تو بات کر لیں, لیکن اس سے پہلے بالکل ہی ابتدائی نشست سے تھوڑی سی اس بارے میں بھی اگر بات ہو جائے. ایک سوال میں نے سحر میں کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ وہ آج کا دن ایسا ہے تو اس بارے میں ذرا بات کر لی جائے کہ اگر سمجھا سکیں مفتی صاحب آسان الفاظ میں کہ کیسے آج کا یہ دن, یہ لمحات, یہ ساعتیں, یہ گھڑیاں کل کے دن سے, گزشتہ کل کے دن سے جب رمضان نہیں تھا اس کے دن سے کیسے مختلف ہے. وہ ہم کبھی مارکیٹنگ میں دیکھتے ہیں نا, وہ بھائی بہت آئیڈیل ہے یہ 12 گھنٹے, یہ اس میں سیل لگی ہوئی ہے, تو یہ کل کی طرح نہیں ہے. وہ 100 روپے والی چیز آج 70 میں مل رہی ہے, کہ بتایا جاتا ہے, سیل کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ معمولی دن نہ سمجھنا. کیسے یہ آج کا دن اگلے 30-29 دنوں تک مختلف ہے پچھلے ایام سے, کیا ایسا خاص اگر سمجھا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو اس مہینے میں برکات یا فضائل منقول ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں سے افضل ہوتا ہے. صحیح. جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. 11 مہینوں کے نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا. یہ خاص طور پہ رمضان کا نزول قرآن کے ساتھ ذکر کرنا ہی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہے. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکیوں کا ایسا سیزن شروع ہو چکا ہے کہ 11 مہینے میں وہ سیزن ہمیں نظر نہیں آتا. حالانکہ وہاں بھی اجر و ثواب ہے لیکن رمضان کے مقابلے میں کم ہے. اسی طرح دیگر فضائل پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان دیگر مہینوں سے افضل ہے, اور یہ لمحات ضرور قدر کرنے والے ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جو اس مہینے کی برکات سے محروم رہا وہ واقعی محروم رہا. تو اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ علامہ صاحب؟ جی, جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ مہینہ نہایت ہی محترم مقدس مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ. فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے, کہ یہ خصوصیت ہے رب تعالیٰ آسمان کے دروازے, رحمتوں کے دروازے اور جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین, جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. گویا کہ ایک ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم آنا چاہو نیکی کی طرف تو نیکی کی طرف آ جاؤ. اور پھر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی پرہیزگاری حاصل کرو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ, فانہ لی وانا اجزا بہ, معروف پڑھیں یا مجہول پڑھیں. فرمایا روزے کا جو ہے, روزے کا معیار یہ نہیں ہے, فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے, میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا عطا کروں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, جتنا بھی عطا کرے رب تبارک و تعالی بغیر حساب. اور اگر مجہول پڑھا جائے تو مراد یہ ہے کہ روزے دار چونکہ میرے لیے کھانا پینا بند کرتا ہے, تو پھر
اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کے اندر چونکہ اتنا اخلاص ہوتا ہے، اب دیکھیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا، کوئی تنہائی کے اندر خلوت کے اندر بھی عام سے عام آدمی ہے، بھائی کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، پانی پی لو، بولا نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے رب دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. تو فرمایا چونکہ وہ میرے لیے رکھتا ہے تو باقیوں کو اجر و ثواب عطا کرتا ہوں، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے. واہ واہ. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ عظمت. سبحان اللہ. اسی متعلق بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بازار میں چیزیں تو مل رہی ہوتی ہیں، جو خرید و فروخت کے لیے لوگ آ بھی رہے ہوتے ہیں، بازار سجا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ باقی مہینوں کے اندر برکت اور رحمت اور مغفرت کا بازار نہیں ہے. صحیح. مگر بازار میں کبھی کبھی سیل لگتی ہے، اور وہ چیزیں کہ جو بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہی تھیں وہ بہت سستے داموں فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. بالکل اسی طریقے سے ہر مہینہ ماہ رمضان نہیں ہوتا. یہ افضل الشہور اس کو کہا گیا، مہینوں میں سب سے فضیلت والا مہینہ. بلکہ خطبہ شعبانیہ کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ صراحت کی ہے، ایامہ افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی. اس کے دنوں کا مقابلہ دوسرے مہینے کے دن نہیں کر سکتے، اس کی راتوں کا مقابلہ دوسرے مہینے کی راتیں نہیں کر سکتی. وساعاتہ افضل الساعات، اور نہ ہی اس کے لمحات کا مقابلہ دوسرے مہینے کے لمحات کر سکتے ہیں. تو یہ وہ انداز ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر کوئی کسی ایک کو، روزے دار کو اگر افطار کروا دے تو افطار کا ثواب اس کو یہ ملے گا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب مل جائے گا، اور جو ماضی کے گناہ ہیں ان کی مغفرت کا پروانہ اسے دے دیا جائے گا. تو ایک سیل ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے لگی ہوئی ہے. اسی سے رب دیکھیں، اگر سوری ضمن ایک سوال پوچھوں کہ اب ظاہر آج پہلی افطار کریں گے پاکستان میں لوگ، تو اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو اتنا صاحب استطاعت نہیں ہوں کہ میں ایک شاندار ڈنر عنوان افطار پارٹی کا اہتمام کر سکوں، تو ہر مطلب یہ کام ایک کھجور سے، ایک شربت کے گلاس سے بھی اس کو وہی والا ثواب مل جائے گا. کیا عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ پورا کھانا کسی کو کھلا سکے. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی یہ ثواب حاصل کرو، چاہے ایک کھجور کے دانے سے، چاہے ایک جام آب سے. کیا بات ہے. مگر اس کے ذریعے سے بھی حاصل کرو. اگر اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے تو یہی ثواب اتنا کرنے پر بھی خدا تمہیں عطا کرے. کیا بات ہے. تو یعنی عملاً ایسا ہے کہ ہر کوئی جو چاہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے فائنینشلی، ایک کھجور سے بھی کام ہے. کیا بات، زبردست، جزاک اللہ. تو مفتی صاحب یہ آج کے اس خاکے کی طرف آتے ہوئے بھی کہ حسن سلوک اور پھر والدین سے حسن سلوک، بطور مجموعی بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اپنے ماتحتوں سے، والدین تو کہاں بات چلے گی. یہ مطلب صرف ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ بھائی اچھی بات ہے، اچھی ایتھکس ہیں، یعنی ایک مذہبی فریضہ ہے، باقی عبادات کی طرح اس کا بھی ایک حکم ہے، فرض ہے. نہیں بالکل ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. پھر تفصیل بیان فرمائی کہ حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا، پولیٹیشنز اس کے لیے تیار ہیں، اور مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے گھر والوں، حتیٰ کہ نوکر سے بھی سوال ہوگا کہ اس نے اپنے مالک کے مال میں خیانت تو نہیں کی ہے، کیونکہ وہ اس کے انڈر رہتا ہے. اس طریقے سے ہر شخص مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اپنے ماتحت کے بارے میں خوفزدہ رہے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، اور اگر کوئی کام خراب ہوا بھی اور گھر والوں نے کچھ کہنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ نہ لکھا ہوتا تو یہ ایسا کرتا ہی کیوں. اچھا 10 سال بڑی مدت ہوتی ہے، اور سرکار نے بہت ٹائم ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ماسیاں سن لیں تو وہ گلاسیں توڑیں اور پانی ڈال دیں سالن کے اندر زیادہ اور کہیں یہ حدیث سنا دیں کہ بھئی سرکار نے تو ڈانٹا نہیں تھا. بوقت ضرورت ڈانٹا پٹ ہو سکتی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیجا جس کو خلاف شرع کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ماتحت کا ایک حق ہے، اور اگر اس حق میں کوتاہی ہوگی تو آخرت میں گرفت ہے. تیزی سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں سزا بھی دیتا ہوں، تو میرا اور ان کا میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ان کی خطائیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور تیری سزا دوسرے میں. اگر یہ دونوں برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی خطائیں زیادہ ہوئیں تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام مال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر خطائیں کم اور تیری سزا زیادہ ہوئی تو تجھے تیری نیکیاں نکال کے ڈالی جائیں گی، حساب دینا ہوگا. تو وہ روتے ہوئے چلے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہر اپر لیول پر جو شخص ہے
اسے اپنے ماتحت کے بارے میں سوچنا وہ چاہیے۔ واقعہ بھی مطلب معتبر سند سے ہے کہ آپ سرکار دو عالم کے کسی ایک غلام کی خطا سے آپ کا بیٹا جو ہے اس کو نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، پھر بھی آپ نے جو ہے وہ ایسی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ٹھیک ہے، ہے، میں نے اسی لیے میں نے لیکن کہا میرے کنفرم، ذہن ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ ایک دو جملے بطور خاص والدین سے اس نے سلوک کے عنوان سے بھی فرما دیجیے گا، پھر ہم آگے۔ دیکھیں والدین جو ہیں وہ ہماری جنت یا دوزخ ہیں۔ اچھا عمل کریں گے، حسن سلوک کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے، ان کے دل کو ٹھنڈا کریں گے، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کریں گے، انہیں سکون فراہم کریں گے، لیکن دائرۂ شریعت میں رہ کر، تو انشاءاللہ جنت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ گھور کر دیکھیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے ماں کے سینے پہ چڑھ کر گفتگو کریں گے، لہجہ سخت کریں گے، پاؤں پٹکتے ہوئے جائیں گے، دروازوں کو زور زور سے بند کر کے جائیں گے، پیسہ اگر ان کو دے رہے ہیں کچھ یا کھانا پینا تو احسان جتا رہے ہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ہائے ہائے، لیکن آپ کے توسط سے میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کر کہ خدا را ان امور پہ خاص توجہ کریں کہ جن پہ عدم توجہ ہی بعض اوقات اولاد کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر پان کھا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن ارے ہمیں منع نہیں کرو، شوگر ہے لیکن دبا کے میٹھا کھا رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے، پھر ایک دم کومے میں چلے گئے، ایک دم بیمار ہو گئے، آئی سی یو میں چلے گئے، پھر بچوں کی ساری لائف ڈسٹرب ہوئی۔ انہیں یقینی سی بات ہے سعادت کی باتیں کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین کھانے پینے میں احتیاط کریں، میڈیسن وقت کے اوپر لیں، تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں، غلط چیزوں کو ایوائڈ کریں، تو بچوں کے لیے بھی کم آزمائش رہے گی اور وہ خوش دلی سے احسن طریقے سے اس موجودہ دور کی مصروف ترین زندگی میں اچھے انداز سے خدمت کر سکیں۔ کیا بات ہے، زبردست، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ ہم سے اسی عنوان سے فرمائیے گا، حسن سلوک بطور مجموعی اور پھر والدین کے ساتھ بطور خاص۔ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے خود حکم فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، یعنی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے ایک ہی آیت کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا انشکر لی ولی والدی، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ عجیب، تو گویا کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگلی آیت کے اندر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر، فرمایا وہ رب العالمین ہے، یہ زمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارے پالنہار ہیں، یہ ہمیں پالنے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے جس عمر کے حصے کو، ایج کے پیریڈ کو ٹارگیٹ کیا وہ ہے بڑھاپا۔ جوانی کے اندر کام کر رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، فیکٹری بھی چل رہی ہے، دھندا ہو رہا ہے، سب کچھ خزانہ ان کے پاس ہے، تو ہر ایک آ کے سلام پیش کرتا، ابا کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے ابا، دوائی وائی چاہیے آپ کو، لیکن جیسے سب کچھ چلا گیا، ہاں، سب کچھ نظام ان کے ہاتھ میں، اولاد کے ہاتھ میں چلا گیا، تو وہ پھر نظام بن جاتا ہے جو صاحب نے ذکر کیا کہ اب پیسے بھی دیتے، وہ پیسہ جو ان کا کمایا ہوا، وہ گھر جو ان کی مزدوری کر کر کے کولوں کی بیل کی طرح زندگی بھر کے اندر، بارہ ہمارے کشمیر کے لوگ گئے ہوئے ہیں، پرانے زمانے میں بتاتے ہیں کہ 8 گھنٹے ایک ڈیوٹی کرتے تھے، 8 گھنٹے دوسری ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن آج اسی مال کے اوپر بچے جو ہے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے احسان جتلا رہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا خاص طور پر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی اف تک نہ کہنا، کمال، کچھ ایسی بات کہنا، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، نہ جھڑکنا نہ سخت بات کرنا بلکہ قول کریم، نرم بات کرنا، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، فرمایا یہ تمہارا لہجہ ہونا چاہیے۔ والدین کا احسان اتنا بڑا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خراسان کو نوجوان ملا، کہا میں نے والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کے طواف کرایا، تو کیا میرا حق پورا ہو گیا والدہ؟ فرمایا اللہ کے بندے، وہ جو تجھ پیٹ کے اندر رکھا، وہ جو تکلیفیں ہیں تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا، تم جو باقی چیزوں کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، آج تمہیں ان کا پیشاب برا لگ رہا ہے، آج ان کی ساری چیزیں، جب وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا پیشاب دھوتے رہے، یہ جو دکھایا کہ خاکے کے اندر یہی نا، وہ اس کا اپنا گھر ہے اور آج اسی گھر سے بے گھر کر کے جو ہے وہاں بیٹھے اور چاہتے ہو کہ تمہیں گھر کے اندر سکون مل جائے گا، نہ اس گھر میں سکون ملے گا نہ قبر میں سکون ملے گا۔ اگر قبر میں سکون چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ قبلہ اسی متعلق فرمائیے گا، اور یہ بھی کہ
کیا بہت سارے مسائل ظاہر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا حل بھی آسان نہیں ہے. جی مہنگائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, پرابلم ہے, گورنمنٹ کے اپنے آرگیومنٹس ہیں, یہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا, کھائی پہ سب کی ہو. لیکن بہت سارے مسائل تو مفت میں صرف تھوڑا سا اس سے حل نہیں ہو جائیں گے کہ اگر ہر کوئی ایک پالیسی اپنا لے کہ یار میں نے جتنا ممکن ہو, ظاہر اس کا مطلب یہ بھی نہیں سر مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی زیادتی کرے, لیکن جتنا ممکن ہو میں نے کم از کم حسن سلوک سے بات کرنی ہے, آرام سے بات کرنی ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار یہ بات کرو, یار یہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی تھی یار, مطلب اس میں کیا مطلب ہے. یا ہم آج کل کے مخصوص حالات میں بھی اگر دیکھیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ ایک شخص کی ایک رائے ہو, ایک شخص کی دوسری ہو, چاہے وہ سیاسی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, لیکن یہ اٹ ہیز ریزلٹڈ کہ اس کے نتیجے میں خاندان کے خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. او جی واٹس ایپ گروپوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, او جی بیٹھنا چھوڑ دیا اس کے ساتھ اس لیے کہ اس کی یہ رائے اور اس کی یہ رائے. تو یہ تو مسئلہ بغیر ایک روپیہ لگائے ہی حل ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اپنی اپنی رائے رکھیں ہر حوالے سے, لیکن حسن سلوک تو ساتھ میں رکھیں. بنیادی طور پر تو اگر آپ دیکھیں تو واضح ہمیں ہدایت ملتی ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ بات کرو اچھے انداز سے, ایسی گفتگو ہو کہ جس کے اندر حسن پایا جائے. کہ انسان اگر شکر نہیں دے سکتا تو شکر جیسی بات تو کرے. پھر اس کے بعد ماں باپ کے قضیے میں تو خاص طور پر مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مفتی صاحبان نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا, میں پوری طریقے سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. یعنی آج جو تم بول رہے ہو تو تمہارے الفاظ میں یہ فلو نہ ہوتا, تمہارے پاس یہ زبان نہ ہوتی, تمہارے پاس یہ بیان نہ ہوتا, اگر انہوں نے تمرین کروا کے تمہارے ساتھ پریکٹس کروا کے تمہیں یہ الفاظ نہ دیے ہوتے, تمہیں بولنا نہیں سکھایا ہوتا. تو اپنی زبان کی تیزی کو اس پر مت آزماؤ. اور اسی طرح سے عمل کے معاملے میں مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تہذیب سکھائی, اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ماں باپ کو کچھ دینا چاہو, جو آپ اخلاق کی بات کر رہے تھے, مفتی صاحب فرما رہے تھے اور قبلہ لیاقت صاحب فرما رہے تھے کہ جب تم ماں باپ کو کچھ دینا بھی چاہو تو دیتے ہوئے بھی خبردار اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ عام طور پر جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, مگر ماں باپ کو جب کوئی چیز پیش کرو تو تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اسے ہونا چاہیے. تم دیتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو نیچا رکھو, جب وہ لے بھی رہے ہوں تو ان کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے. نہ تمہارے الفاظ سے تو انہیں اذیت ہو, نہ تمہارے عمل سے انہیں اذیت ہو. اتنا ڈیٹیل میں پروٹوکولز بتائیں والدین سے بات کرنے کے, والدین کے سامنے کھڑے رہنے کے, والدین کو دینے کے, اتنا اہم جانا خدا نے. ابھی آپ دیکھیں نا قرآن کی آیت جو پڑھی انہوں نے کہ وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو. کہ جس طرح سے ایک شوفر اپنے مالک کے لیے دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا, اسی طرح تم بھی کھولو اور سوچو کہ جب تم نے کچھ نہیں کیا تھا تو اتنی دعائیں دی تھی, اتنا کرو گے تو پھر وہ دعائیں کیا ہوں گی اور ان کا اثر کیا ہوگا. کہنا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش قبلہ مفتی اکمل صاحب, داؤدانی صاحب, علامہ لیاقت صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ روزانہ اسی انداز سے نشست جاری رہے گی. آج ابتدائی نشست تھی, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.